السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسے نعمت سے نوازا، اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور تشہید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب تک ہم نے دین کو کافی حد تک سمجھا ہے اور دین میں ہم نے اصول دین سمجھا، اور پھر اس کے بعد ہم اسلام کی طرف آئے ہیں۔ اسلام میں جو سب سے پہلا ارکان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، ہم صرف حکم کو ہم نے کہاں تک سمجھا؟ صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اعمال کی طرف آگے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جان رکھو مطلب ایسی بات ہوتی ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز اگر ہم دیے ہیں تو یاد رکھو، جس طرح بولتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پھر ہم وہ جب جان یاد رکھو بولتے نا، میں بعد میں مانگوں گا، یاد رکھو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ جان رکھو، میں اس کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ کیوں کہ ہمارا جو خبر میں جو سوال ہے، کیا سوال ہے خبر میں ہمارے سے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ہم اگر لا الہ الا اللہ کو جانیں گے تو جب ہم جواب دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ پھر دوسری جگہ پہ فرما رہا ہے کہ وَعْلَمُ فِيكُمْ رسول اللہ، مطلب کہ جان رکھو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہے۔ تو یہ دونوں بھی جاننے کے لیے کیا چاہیے؟ دونوں میں جاننے کے لیے سب سے پہلے دین سیکھنا ضروری ہے۔ تو جب ہم دین سیکھیں گے تو دین کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب دین کا جو سوال کرے گا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ بتایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو ہم کیا سمجھیں گے جب ہم لا الہ الا اللہ کو ہم نے صرف اردو میں پڑھ لیا، اردو میں ترجمہ کر لیا اور عربی میں پڑھ لے کے بس ہم سمجھ رہے اس کا حق ادا کر دیے، لیکن خبر میں اسی کے متعلق سوال ہے کہ جب ہم جانیں گے تو ہی ہم کو یہ خبر میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر کے تمام تکلیفوں سے جو نجات کا ذریعہ ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ۔ پھر جنت میں اگر جانا ہے تو بھی وہ ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مزار نجات اگر دکھ درد پریشانی تکلیفوں سے راحت چاہیے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شفاعت چاہیے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر حشر کے دن پرسکون چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چاہیے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر سیکھیں گے تو یہ ساری نعمتیں ہم کو ملیں گی، کیونکہ ایمان کی جو شرط ہے اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو جب ہم ایمان سیکھیں گے تو ایمان یعنی کہ خبر میں جو ایمانی سوال ہے جواب دے سکتا وہی بندہ جو لا الہ الا اللہ کو جانے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس لیے فرما رہا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو سب سے پہلے ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ہم لا الہ الا اللہ کی ہم نے اہمیت سمجھے، اب اس کے بعد ہم یہ لا الہ الا اللہ کو اولیاء اللہ 4 ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ 4 ناموں سے، ازلی کلمہ اور نورانی کلمہ، دعوتی کلمہ، کلمہ طیب۔ تو آج ہم سمجھیں گے بھی اولیاء تعالیٰ ازلی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ازلی کلمہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ازل کب سے ہے وہ ہم اللہ عالم ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے کچھ نشانیاں، کچھ اس کے وضاحت
کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود وضاحت فرماتا ہے کہ ہم کو یہ ازل کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجنے سے پہلے کلمہ کہاں کہاں آدم علیہ السلام کو دکھایا، وہ ساری چیزیں ہم سمجھیں گے. اور یہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ازل کے معنی کیا ہے. ازل کیا ہے؟ ازل یعنی کہ اسٹارٹنگ، بگننگ جو بولتے ہیں نا، جو پھر اس کے بعد اس سے پہلے کیا تھا کیا نہیں وہ اللہ عالم، ہم جاننے سے قاصر ہے. لیکن جب سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، دن بھی نہیں تھا، رات بھی نہیں تھی، اور صدیاں بھی نہیں تھے، سال بھی نہیں تھے، ہفتہ بھی نہیں تھا، مہینے بھی نہیں تھے، اور گھنٹے بھی نہیں تھے، اور منٹ بھی نہیں تھے، اور سیکنڈ بھی نہیں تھے، اور نانو سیکنڈ بھی نہیں تھے. یعنی کہ یہ وقت اور چاند سورج زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا. تب سے اللہ الہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو سمجھا رہا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو ہم یہ جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے ہے. اللہ تعالیٰ جو ازل سے ہے خود سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ازل سے ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے. اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اور یعنی کہ جتنے تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اور ساتھ میں جیسا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. تو جب آدم صفی اللہ، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ آدم علیہ السلام کا اپنا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. تو ان کی امت جب بھی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دیتے ہیں، اور ان کی تعلیم دیتے ہیں، اور دے کر سب فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تم زمانہ پاؤ تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ان کے دین کی. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ کلمہ ازل سے ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ کلمہ نازل ہوا، ایسا نہیں ہے. ہر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے پہلے سب روحوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میثاق لیا. تو لینے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے یہاں پر، تو ان کی تعلیم دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تعلیم دیتے. ان کی امت میں جو ایمان والا ہو جاتا تو ان کو سب کو یہ تعلیم دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان کو بشارت دیتے اور کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم صفی اللہ جب پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب کلمہ پڑھاتے ہیں تو کہتے کہ جب آخری زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے تو ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لے کر آنا. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ ازلی کلمہ ہے. تو ازلی کلمہ کب سے ہے؟ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. کب تک رہے گا؟ اللہ عالم. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو ہم بس پڑھ لے اور اردو میں ترجمہ کر لے کہ اس کا حق ادا ہو گیا سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے نبی کو یہ کلمہ دے کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بشارت دے کر تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ، کیونکہ ہم کو یہ سیکھنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے یہ کلمہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اسی کلمے کے تحت ہم کو مدار نجات ہے، اور خبر کے دوزخ کے ہر پریشانیوں سے ہم کو یہ نجات
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अव्वल से हैं, अल्लाह ताला की अता से हैं और अल्लाह ताला की मदद से हैं। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और तमाम मखलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के चर्चों के साथ आई। तो रिसालत भी अज़ल से है और उलूहियत भी अज़ल से है। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम मखलूक, तमाम फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। अल्लाह ताला को कुछ काम नहीं तो लेकिन एक काम कर रहा है अल्लाह ताला। वो काम क्या है? नबी पर, अपने महबूब पर दुरूद भेजता है। और हमको भी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानो, और जब हम जानने के लिए जब जाते हैं तो हमारे पीर के हाथ पे जब हम बैत करते हैं तो बैत करते ही हमको तोहफा दिया जाता है 500 मरतबा दुरूद शरीफ का और 250 मरतबा इस्तग़फ़ार का। और जब दुरूद शरीफ अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब पर दुरूद भेजता है, और अल्लाह ताला के सबसे बड़े खजानों में से खजाना जो है इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार का जो खजाना है वो भी अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी के जरिए हमें भेजा, औलिया अल्लाह के जरिए हमें हम तक पहुंचा। तो अगर हम ये दुरूद अगर हम पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत के मिक़दार होंगे। आयत कौन सी है? वो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अल्लाह पर तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला का हुक्म है। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो भी अज़ल से है। तो हम जो जिक्र करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अगर हम कर रहे हैं, बराबर अगर हम कर रहे हैं, तो हम खुशनसीबी हमारी। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये बदनसीबी है, यानी कि ये बदबख्ती होगी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है। और अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अगर मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हुक्म अल्लाह ताला का जो हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, उस पर अगर हम इत्तेफाक रखते हैं तो हमें चाहिए कि वो जिक्र भी करें। और जिक्र कर रहे हैं, जिक्र तमाम फरिश्ते भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला भी कर रहा है। और यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही हमको हमारी दुआ भी कबूल होगी। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की जो दुनिया में सबसे पहले जो तौबा कबूल हुई, जब आदम अलैहिस्सलाम को किसी लफ्ज़ की वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा, तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक दुआ करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इस तरह से दुआ करते रहे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, ये कुरान में बता रहा अल्लाह ताला कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा था, तब वो कुछ कलमात अल्लाह ताला से आप आदम अलैहिस्सलाम ने सीख लिए थे। कुरान में इस तरह से बयान किया गया कि फतलक्का आदम मिन रब्बिहु कलिमातिन फतबा अलैक। वो कलमात क्या थे? यानी कि कुछ कलमात सीख लिए थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो वो कलमात क्या थे? वो जब आसमान में जब थे, आप अर्श पर थे, तब क्या है मालूम है कि वो भूल गए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें भुला दिया था। तो वो सीख लिए थे। फिर उसके बाद वो कलमात क्या थे? या रब्बी असलूका बेहक़्क़ि मोहम्मदिन अन गफ़रतली। तो ये कलमात अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सीख लिया था। इसका तर्जुमा क्या है? आए अल्लाह मोहम्मद अरबी के सदक़े मेरी खता से दरगुजर फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, हालांकि अल्लाह ताला ने ही इल्हाम किया आदम अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह ताला ने ही उनको कलाम दिया
اور وہ گویائی دی آدم علیہ السلام کو کہ وہ کلمے کے تحت، وہ کلمات کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ دعا کرے۔ تو جب یہ دعا ہوئی، یا ربی محمد یا ربی کے صدقے میری دعا کو، میری خطا کو معاف فرما دے، تو جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حالانکہ سکھا کے بھی خود پوچھ رہا ہے کہ یعنی بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اہمیت کہ آدم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ اے آدم، میں تمہیں معاف تو کر دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم میرے محبوب کا نام کیسا جانتے ہو؟ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، تو تم کیسے جانتے ہو؟ ابھی تک میں دنیا میں انہیں ظاہر بھی نہیں کیا، تم کیسے جانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ، جب میرے خاک پتلے میں جب تو نے روح پھونکی، تو میری سب سے پہلے نظر میری عرش فراز پر جب پڑی، تو میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ تیرے کلمے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ تیرے محبوب کا نام ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے۔ تو میں جب ہی سمجھ گیا کہ ضرور یہ تیرے کوئی خاص محبوب ہوں گے، تو اسی لیے مجھے خیال آیا کہ میں تیرے محبوب کے ذریعے، تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر میں اپنے گناہوں کے خطا کی بخشش مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، تم نے سچ کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں فرماتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کی ہی توبہ قبول ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو توبہ قبول ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اب ہمارے کچھ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وسیلہ کیوں لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں لینا، بھائی ڈائریکٹ بولنا۔ ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ملتا بھائی، سب وسیلے کے ذریعے ملتا، سب ایک کے ایک ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ بول رہے ہیں تو ہم کو ڈائریکٹ کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے اور صحابہ اکرام کے ذریعے ہی ہمیں دین حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے اگر قدموں سے ہم لپٹیں گے تبھی ہمیں دین حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم بس وہی نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، بس 2 چیزیں ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور فرما رہا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ شیطان کے چیلے ہمارے کو کیا کرتے معلوم ہے، ایک انجیکشن دیتے رہتے، بس بولتے کھجلی والے انجیکشن دیتے، بھائی وہ غلط ہے بھائی بول کے بس بولتے کہ ساتھی اب ہمارے کو کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے، لیکن ہم دین کو نہیں سمجھے۔ دین کو جب سمجھیں گے تو دین کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ یعنی کہ بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کیسا کر رہا ہے، کتنے اعلیٰ ترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تم کیسے جانتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے خود آدم علیہ السلام نے سیکھا کلمات، کیسا جانتے ہو؟ تو یہاں پر بات کیا سمجھ میں آتی ہے، کیا کوئی چیز اگر بڑے ہم سے پوچھ رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں، لیکن وہ جاننے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے وہ ہم سے پوچھتے کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی پوچھا ہے کہ تم کیسا جانتے ہو؟ تو عرش اعظم پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ان کی توبہ قبول کیا، پھر اس کے بعد دنیا میں آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے نصیحت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات رکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے جانتے ہو، جب میں نے دنیا میں انہیں دنیا میں ابھی انہوں نے ظاہر بھی نہیں کیا، تو تم کیسا جانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ عرش فراز پر میں نے نام دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں جان گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تیرے نام کے ساتھ مولا تیرے محبوب کا نام ہے، تو ضرور تیرے بہت محبوب ہوں گے، تو اسی لیے میں نے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ
اے آدم تم نے سچ کہا، اگر محمد نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، تو یعنی کہ تخلیق کائنات وجوہات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یعنی کہ تمام کائنات کو جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے وجہ سے ہی کی ہے۔ تو تخلیق کائنات وجوہات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کیسا بلند کر رہا اپنے محبوب کا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ عرش پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی جو آپ نے مشاہدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں اپنے بیٹوں سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، تم جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو، کیونکہ میں نے عرش کے تمام آسمان پر میں نے گھوم کر مشاہدہ کیا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں پائی میں نے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا نہ ہو، اور میں نے عرش کے تخت پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے درخت کے پتوں پر دیکھا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کے دربانوں کے آنکھوں کے درمیان دیکھا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتوں کے آنکھوں میں دیکھا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حوروں کے گلوں پر دیکھا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو بھی درخت کے پتوں پر دیکھا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور اس کا جتنا احسان مانے وہ کم ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، جب بھی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نے بھی کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ جیسا فرمایا ان اللہ ملائکتہ، اس میں یہ بتایا کہ میں اور میرے فرشتے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ازلی کلمے کو سمجھ رہے ہیں۔ ازلی کلمہ ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اے جبرائیل علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایگزیکٹلی مجھے یاد تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے میرے کو، لیکن ہاں میں ایک چیز سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ میری عمر کتنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں مطلع پر ایک ستارہ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، یعنی وہ ستارہ نکلتا ہے خود 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے۔ تو وہ ستارے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو بتاؤ کتنے سال ہو گئے ہوں گے، کتنے عرصوں برس ہو گئے ہوں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔
ایک اندازن بتا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اے جبرائیل کیا تم جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا. یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا. تو آپ ازلی کلمے کی اہمیت دیکھیں. ازلی کلمہ کب سے ہے؟ یعنی جو ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے وہ ستارے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو بتاؤ کتنا ہوگا؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک واقعے کو ہم رکھتے ہیں کہ ازل سے جو بات ہو رہی ہے ازلی کلمے سے، تو وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے نا. تو اس لیے کیا ہے معلوم ہے، ایک طب اول ایک ایسا بادشاہ ہے، کچھ چند ایسے بادشاہت ہیں جو طباء کہا جاتا ہے ان کو، جو جن کی حکومت ساری دنیا پر تھی، ان کی حکومتیں تھیں. تو ایک طباء اول جو تھا یہ ویسے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سب سے پہلا بادشاہ تھا. تو ان کا واقعہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کا ہے. تو ان کی جو خاصیت کیا تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے، جو بھی چھوٹی موٹی کنٹری ہوتی ہے یا جو بھی چھوٹا موٹا قبضہ کر لے کے پھر اس کے بعد اس پر حکومت کر لیتے اور اس کو قبضہ کر لے کے وہاں سے جو ٹاپ کے اسکالرس جو ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں اور علماء جو ہوتے ہیں اور حکماء ہوتے ہیں اور حاکم، جو بھی بڑے بڑے جو ٹاپ کے ہوتے ہیں اچھے، تو ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ کنٹری سے اٹھا کر اپنے فوج میں داخل کر لیتے، اپنی رعایا میں بنا کر رکھ لیتے. تو ان کا یہ معمول تھا. تو ایسا کرتے کرتے ان لوگ ساری دنیا پہ ویسا حکومت کرتے ہوئے ایسا ٹاپ کے بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے انہوں اب تک ان کے پاس 4000 علماء ہو گئے تھے. پھر وہ 4000 علماء اور تمام فوج کو لے کر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی تو عادت ہے کہ تمام کنٹریوں پہ، تمام دنیا پہ حکومت کرنا، تو تمام کنٹریوں کو ان کے انڈر میں لینا ہے. تو جب وہ لیتے ہیں تو لینے کے بعد جب لینے کے لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے. جب وہاں پر لائے تو وہاں پر لانے کے بعد یعنی کہ انہوں جب کوئی بھی کنٹری میں جاتے تو ان کی فوج کو دیکھ کر اور ان کا دبدبہ، ان کا رعب دیکھ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے اور وہ پھر دوبارہ جنگ نہیں کرتے بولتے اور آپ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے، یہاں پر آپ ہی حکومت کرو، یعنی وہ خود کو سرنڈر کر دیتے. تو یہ بات جو ہے نا مکہ شریف میں جب آئے تو یہاں پر وہ لوگ مکہ کے جو باشندے ہیں وہاں پر وہ لوگ ان کو گھاس بھی نہ ڈالے، ان کو کیری نہیں کرے. تو آپ کیا کریں کہ یہ لوگ بولے بھائی یہ ان کو بڑا غصہ آیا، اب انہوں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے، ان کا روب دبدبا ہونا تو انہوں بولے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرے کو یہ لوگ دیکھ رہے بھی نہیں، میرے کو پوچھ رہے بھی نہیں، اور میرے سے یہ لوگ کیا ڈرتے نہیں، میری فوج کو دیکھ کے یہ لوگ کو ڈر نہ لگتا کیا، بول کے وہ ان کے علماء کرام سے پوچھے. تو علماء کرام میں سے ایک جو بڑے علماء تھے انہوں ان میں سے ایک علماء کو بلا کے بولے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو بولے کہ بادشاہ سلامت ایسی بات ہے کہ یہ ان کے پاس ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور جو وہ کعبۃ اللہ کے تعظیم کے علاوہ اور وہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور اسی میں وہ لوگ مگن رہتے، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا جانتے نہیں کہ میں کیا کروں گا یہاں پر یہ لوگ کو؟ تو آپ ایسا نہ کریں، یہ لوگ بدو قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ کچھ بھی جانتے نہیں، آپ کے بارے میں نہیں جانتے. تو ان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا کہ کہا کہ اچھا تو ایسا تو یہ کعبے کو میں مسمار کر دوں گا، یعنی کہ کعبے کو ڈھا دوں گا بول کے اس کے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. تو اس نے کیا کیا، جس پر ایگری ہو گیا، نعوذ باللہ. تو جب وہ ایگری ہو گیا پھر وہ تمام اپنے وزراء کو بلانے کے لیے جب حکم دینے کے لیے جب بلایا، تو جب حکم دینے جا رہا تھا تب اس کے بعد جو اس کا حال ہوا ہے
हुक्म अभी बात निकली नहीं उसकी जबान से, बस उसने इरादा कर लिया था। सिर्फ इरादा ही करने की वजह से उसके मुंह से बदबूदार पानी निकलने लगा, कानों में से पीप, नाक में से खून, इस तरह से, यानी कि गंदा एकदम बदबूदार। उसके यानी कि इतनी बदबू कि उसके पास जितने लोग थे सारे के सारे उठ के भागने लगे। तो उसका शदीद बदबूदार जो कि नाकाबिल बर्दाश्त थी। अब वो उसके पास पहले से बड़े बड़े हुक्मा भी थे, तो लोगों में से बुला के भाई मेरा इलाज करो। तो वो लोग आजिज है, वो इलाज कर ही नहीं पा रहे हैं। कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने तो आज तक ऐसी बीमारी नहीं देखी, और कहने लगे कि ये इलाज तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलाज दुनियावी इलाज है, क्योंकि ये मर्ज दुनियावी मर्ज नहीं है, ये जरूर ये आसमानी मर्ज है, तो लिहाजा हम इससे आजिज है। तो उसमें जो है ना, एक तालिब इल्म और एक जो तालिब इल्म जो थे, उन्होंने सबसे बड़े उलेमा जो किताब का इल्म रखते थे, उनमें से एक आपके पास आने के लिए इजाज़त लिए। रात का अंधेरा था, अंधेरे में क्या बोले कि अपना जो वजीरा होते हैं, वजीरों से हुक्म, बादशाह सलामत से हुक्म लेने के लिए, इजाज़त लेने के लिए उनको बुलाए। बुलाने के बाद बोले कि मैं बादशाह से मिलना चाह रहा हूँ, और कहना कि मैं जो उन मर्ज में मुब्तला है उसका इलाज मेरे पास है, और कहना कि मुझे खिलवत चाहिए, अकेले में चाहिए, सिर्फ अकेले में उनसे बात करना है मेरे को, बस ये इजाज़त लेकर आओ बोल के वजीर को भेजे। तो जब वजीर को जब भेजे हैं, तो भेजने के बाद जब वापस आए तो बादशाह जब बोले कि हाँ बुला, अब उनको जरूरी है उनको लेना, अगर मैं भेजे तो अब कोई भी रहेंगे तो उनको तो लेना जरूरी है। इलाज कुछ भी बोल पाए, हाँ मेरा इलाज तो कर बोलना ना, तो इसके क्या जल्दी इजाजत तो दे दिए। देने के बाद जब आने के बाद बोले कि बादशाह सलामत एक बात बताओ आप मेरे को। जो हुक्मा है, जो बड़े आलिम है, उन्होंने कहा कि इसका इलाज क्या है, मैं बताता हूँ आपको, एक बात सही से बताना। बस आपने जब यहाँ पर आए थे कि आपकी ताजीम ना करने पर यहाँ के लोग इसके ताबितुल्लाह के बारे में आपने कुछ बुरा सोचा क्या, गलत सोचा था क्या? तो बादशाह ने कहा कि हाँ मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि काबे को मिसमात कर दूंगा, और यही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को मार दूंगा, ये तक मैं सोचा था। बस यही वजह है आपकी कि आपको ये मर्ज में जो मुब्तला हो गया, आप इसी की वजह से हो गया। तो लिहाजा आप सबसे पहले आप तौबा कीजिए, फिर उसके बाद अगर आप तौबा करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये सारी ये मर्ज चला जाएगा। अब फिर उन्होंने फिर सच्चे दिल से तौबा की, तौबा करते ही वो मर्ज दूर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने सच्चे दिल से तौबा को कबूल किया अल्लाह ताला ने। फिर उसके बाद उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी एक इल्हाम किया कि फिर उस नेक दिल हो गए वो। फिर नेक दिल होने के बाद काबे शरीफ की ताज़ीम की, काबे शरीफ की ताज़ीम करके और 7 गिलाफ काबे शरीफ पर उन्होंने लगाया। तो वो जो काबे शरीफ पे जो आज भी जो गिलाफ लगता है, वो तुबे अव्वल की तरफ से 1000 साल पहले, यानी कि अब 1500 साल और वो 1000 साल, यानी 2500 साल पहले, यानी 2500 साल पहले से वो चल लेते आ रहा है कि वो काबे शरीफ के खिलाफ। तो वो तुबे अव्वल का है। तो अब करना तो कुछ भी नहीं था इनको, अब बस माफी मांग लेते अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लेते। अब तौबा तो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। अब अल्लाह ताला ने और एक जरिया बनाया उनको। अब वहां से क्या करे, उन्होंने यसरफ की तरफ जाने लगे। यसरफ यानी कि मदीना शरीफ का एक, मदीना शरीफ को पहले यसरफ कहा जाता था। तो जब वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद करीब में देखे, वहां पर जाने के बाद जब गए उन्होंने, अब ये यसरफ में पहुंचने के बाद वहां पर कुछ देर क़याम किया आपने। क़याम करने के बाद फिर कुछ दिन क़याम करने के बाद वहां से फिर निकलने का, कूच करने का इरादा किया। तो वहां पर जो है निशानियां जो पाए, वहां के जो उलेमा इकराम, वो अहले किताब थे, उन लोगों ने क्या किया कि वो जो मदीना शरीफ में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर हिजरत करने का जो निशानियां थे, वो लोग देखने, वो वहाँ पर सारी निशानियां वो पाने लगे कि ये यसरफ है। यसरफ यानी कि मदीना शरीफ, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर हिजरत होने वाली है। तो वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर आएंगे। तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत वहाँ तक खींच ली। तो जब
حکم دیا بادشاہ نے کہ ہم صبح میں نکلیں گے یہاں سے. تو نکلیں گے بول کے جب وہ حکم دینے کے بعد بولے کہ ٹھیک ہے بول کے پھر رات میں کیا کرے یہ تمام 4000 کے 4000 علماء کرام سب نے ایک میٹنگ کی. میٹنگ میں کیا طے پایا کہ وہ طے کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہجرت کرنے والے ہیں. تو ہم جس کا انتظار کر رہے تھے ہماری کتابوں میں جو بھی نشانیاں تھیں وہاں پر ہم یہ سب نشانیاں ہم یہاں پر پاتے ہیں تو لہٰذا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بول کے وہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیے. اب صبح میں جب بولے بادشاہ جب کچھ کرنا ہے نکلیں گے بول کے جب بولے تو بادشاہ کے سامنے بولے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بولے کہ بادشاہ بولے کہ بھائی تم 4000 کے 4000 ایک ساتھ ایسا بول رہے کیا بات ہے کیا ہو گیا. تو بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آمد ہونے والی ہے یہاں پر ہجرت کریں گے مکہ شریف سے تو ہم یہاں پر تمام آپ کے نشانیاں دیکھتے ہیں جو کتابوں میں ہمارے آئے ہیں وہ یسرف میں آئیں گے بول کے بتایا گیا کتابوں میں ہماری تو وہاں پر ہم اس لیے ہم یہ شہر چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے. تو انہیں بولا بھائی ارے ایسا کیسا چلو ٹھیک ہے بول کے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں انہوں بھی 1 سال تک رکے اور 1 سال تک رک کے کیا کرے معلوم ہے وہاں پر پورا شہر بسا. جو 4000 کے 4000 جو علماء تھے وہاں پر ان کے پاس سب کو وہ لوگ کو جو ان کے پاس باندیاں تھے ان لوگوں کو آزاد کر کے ایک دوسرے سے شادی کرا دے کے پھر اس کے بعد سب کو ایک گھر بنا کے دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ان کے انتظار کے لیے انہیں 1 سال خود رکے اور رک کے پھر وہاں پر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گھر بنائے. گھر بنا کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب انتظار 1 سال کیا پھر اس کے بعد بولے کہ بھائی اب میں تو اب جانا چاہتا ہوں میں 1 سال ہو گیا اب. لیکن اس سے پہلے جو علماء اکرام جو بڑے تھے جو توبہ کی تلقین دی تھی انہوں نے بادشاہ نے ان کو بلا کر بولا کہ میں یہاں سے اب جانا چاہتا ہوں اور میں تم کو ایک خط دیتا ہوں. وہ خط اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں مل جائے پالو تم تو وہ یہ خط انہیں دے دینا اور اگر تم بھی اگر نہیں پاؤ تو یہ کہنا اپنے تمام نسل در نسل بعد نسل بعد جب بھی تمہاری نسل ختم ہوتے رہیں گی یا شروع ہوتے رہیں گے سب کو یہ نصیحت کرنا کہ تم یہ خط ان تک پہنچا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. اور وہ پہنچا دینے کے لیے جب وہاں سے وہ نکل گئے نکلنے کے بعد نسل در نسل پہنچ کے جب وہ خط کہاں تک پہنچا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تشریف آوری ہے ان کے معلوم ہوا تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحب رسول آپ نے کیا کیا ایک صحابی کا منتخب کیا جن کا نام ابو لیلہ تھا ان کا منتخب کر کے ان کو وقت دے کے بھیج کے فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑے پہ جاؤ اور جا کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لانے سے پہلے یہ خط آپ تک پہنچ جانا بول کے آپ نے اس طرح سے دے دیا. دینے کے بعد جب آئے واپس جب وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھا اور ابو لیلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھے لیکن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ابو لیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ کر ایک دم دم ہو جاتے کہ بولے کہ یہ جادوگر تو نہیں لگتے لیکن یہ ان کے چہرے پہ اتنی کشش اتنا نور کیوں ہے کیا ہے کیونکہ اس دور میں جو ہے نا جادوگروں کا بڑا دور تھا. پھر بولے کہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو لیلہ تم یہ خط لائے ہو ابو طب اول کا بولتے ہیں ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دم ہو جاتے بولے یار بولے کہ میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون بولے میں ہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ایک دم آپ دم ہو جاتے. پھر اس کے بعد جب وہ خط دے دیتے دینے کے بعد یعنی کہ یہاں پر ایک بات یہاں پر سمجھ میں آئی کہ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا ہے تب
یہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بدعقیدے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے. ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی بس دیکھ کے طب اول کا خط لائے ہو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ابو لیلہ کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے، پھر اس کے بعد 1000 سال پہلے کی بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیا کیا واقعہ ہوا تھا. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم غیب کی جو بات ہے وہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کیسی کیسی باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. تو ابو لیلہ کو جب یہ خط لینے کے لیے کہا تو ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو اس خط میں کیا لکھا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا، پہلے عربی کا ہم ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے عربی میں پڑھتے ہیں. اس کا مفہوم ہے کہ اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک و بک انزل له علیک و ونا علی دینک و سنتی و آمنت بربک و رب کل شہید و ان لم ادرک فاغفر لی یوم القیامہ و بیتک قبل الجین. اور پھر وہ اتنا سب لکھ دے گے. اس نے اپنا اسٹائم لگا دیا، لکھ کر اسٹائم لگا کر یعنی کہ مہر لگا کر پیچھے لکھتا ہے اس میں الی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من طب الاول ہمری. اس طرح سے اس نے لکھ دے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے پڑھتے ہیں. خط کا پورا مضمون: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لایا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے دین میں آ گیا ہوں، اور آپ کی سنت پر جو آپ کے طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، اور آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لایا. اور اگر اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری التجا ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا اور مجھے اپنی پہلی امت میں شامل کر لینا جو آپ کی آمد سے پہلے آپ کی امت ہو گئی سمجھو. پھر آپ کے آنے سے پہلے آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں. اس طرح سے لکھ کے میں نے اسٹامپ مار دیا، اسٹامپ پہ لکھا. اس طرح سے لکھ کے اس نے بتایا کہ مہر لگا کر لکھا یہ خط خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبی رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر طب اول کی طرف سے. اس طرح سے لکھ کے وہ بھیج دیا. تو وہ محسوس کر کے وہ حضرت جو علماء تھے وہ ان کو جب ان کا جو نسب جو پوچھا گیا، نسب اور شیعہ پوچھا گیا، تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا جب نسب اور شیعہ پوچھا گیا تو وہ انہی میں سے تھے جو ان کا خاندان چل لیتے آ رہا تھا، یہاں تک جو چل لیتے آیا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چل لیتے آیا. تو بتانا مقصد کیا ہے کہ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے جو اس نے پہلے جو بدبختی کی تھی، یعنی کہ وہ سوچا تھا کہ کعبہ شریف کو مسمار کر دوں گا، تو جب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تو وہ وسوسے کی وجہ سے کیا کیا، اس کے شیطان کی آواز پر اس نے اپنے مرضی رکھ دی. ٹھیک ہے بول کے اس نے یہ سوچ لیا تھا، حکم دینے لگا، وہ خون اور پیپ نکلنے لگا. یعنی کیسی بری سزا، صرف سوچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بری سزا دیے تھے.
جب اس کے بعد جب اس نے سچے دل سے جب توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ وہ ان میں سے جو مدینہ شریف جو آج جو آباد ہے، جیسا کہ بستیاں بنے، یہ جتنے 4,000 علماء کی جو شادیاں کروائے، گھر بنائے کے دیے اور تمام بانیوں کو آزاد کر دیے. پھر اس کے بعد آزاد کرنے کے بعد جب شادیاں کرائے، یعنی کہ نسل در نسل جو بڑھ لیتے آئے، تو آج تک مدینہ شریف آباد ہے. کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا قبول کیا اس کی خدمت کو. تو بتانا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے تو ہمیں اس سے برے سزائیں ملیں گے. تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اخلاص تھا اس کے پاس، کہ اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے. تو ہم بھی اگر کوئی کام اگر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کی رضا ہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم مخلوق کی رضا دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ بس اتنا ہی ہمارے پاس یہ کہنا رہتا ہے کہ وہ بھائی ہمارے کو ہم سے نہ ہو سکا. کوشش نہیں کرتے ہیں. اس نے کوشش کی، 1 سال تک رکنے کا ارادہ کیا، اس نے رکا بھی، انتظار بھی کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں پایا. لیکن وہ خط میں لکھا، ایمان بھی لایا اور بیعت بھی ہو گیا. آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہوں، اور یہاں پر خط میں بیعت بھی کیا. تو بیعت کا سلسلہ بھی جو ہم سنتے ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بیعت کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ بھائی حدیث سے ثابت ہے، دیکھ لو یہاں پر لکھا ہے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم ہماری جاہلیت کے حساب سے ہم دین کو سمجھ رہے ہیں. دین کیا کرتا ہے؟ دین جاہلیت کو دور کرتا ہے اور سمجھداری اور حقانیت کے ساتھ دین کو ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. سمجھنا ضروری ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری جو عقل کے حساب سے ہم کام لیتے ہیں. تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے دنیا اس کے پاس خود سر پہ ٹوکرا لے کر آتی ہے، اور اس میں سے وہ کیا کرتا ہے؟ مومن اپنا حصہ لے لیتا ہے اور وہ دنیا چلے جاتی ہے. یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی. دنیا خود سر پہ ٹوکرا لے کے آتی، لے اس میں سے جو چاہیے لے لے. تو مومن کیا کرتا ہے؟ دنیا میں سے جو دنیا میں رہتا ہے، مومن شادی بھی کرتا ہے، مومن بچے بھی کرتا ہے، مومن بچوں کو بھی پالتا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے، بہن بھائی کو بھی دیکھتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے مومن. لیکن اتنا ہی کرتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا ہی اٹھاتا ہے وہ جتنا اس کو ضرورت ہے. اور جو مومن نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کے دربار میں کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دنیا ذلیل کرتے رہتی ہے. یعنی وہ کتنا بھی بڑے عہدے کا ہو، وہ ہر کسی نہ کسی کے سے وہ گالی کھائے گا، لات گھوسے کھا کے واپس آئے گا، کتنے بھی بڑے عہدے کا ہو. کیوں؟ اس کے دل میں دنیا بسی بھی رہتی. اور جو مومن ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ جھکا کر، سر جھکا کر، دل جھکا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے حساب سے ہماری جو مومن بولے تو مومن کیا سمجھتے ہیں؟ نماز، متقی بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، ارے بھائی نمازی متقی ہے بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ازلی کلمے کو جو اپنے دل میں اتارا اس کو مومن کہتے ہیں. اور ایک مثال فرماتے ہیں آپ، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے ہر عمل میں اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی دیکھتا ہے. اور یعنی کہ میرے یہ کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے، یہ دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رضامندی ہے یا ناراضگی ہے، یہ دیکھتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو سوچ ہے، ہماری بہت خوش ہو جانا، چاہے دنیا کدھر بھی جاؤ، ہمارے آس پاس والے ہمارے سے کتنا بھی پریشان ہو جاؤ، کتنی بھی تکلیفیں ہو جاؤ، ہماری بس یہ ڈیمانڈ پوری ہونا. ہم باس کے آگے ہماری
ایک ہماری چلنا اور باس کو چڑھا کے رکھنا، اپنے سر پر چڑھا کے رکھنا، پلکوں پر بٹھا کے رکھنا، ان کی ناراضگی کو دیکھنا، وہ باس ناراض ہے وہ نہ بھائی، دنیا چاہے کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ کو ناراض کر دیں گے، دوست کو ناراض کر دیں گے، بیوی بچوں کو ناراض کر دیں گے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر اس کی نظر ہوتی ہے. تو ہر عمل میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی دیکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی دیکھتا ہے. تو اسی طرح ایک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک ظالم شخص جو تھا، وہ شخص کیا کرتا ہے، زمین پر ایک کانٹے دار درخت لگاتا. اور وہ کانٹے دار درخت لگا کے کیا کرتا، اس کو روز پانی دیتا. ذرا جاہل قسم کا تھا، ظالم قسم کا تھا وہ شخص. کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس کو پانی دیتا رہتا، اور پھر وہ پانی اگر دیتا رہتا پھر اس کے بعد جھاڑ بڑا ہوتا رہتا دن پہ دن. پھر اس کے بعد جیسا جیسا بڑا ہوتے گا اس کے کانٹے بھی نکلتے رہتے. جب کانٹے نکلتے رہتے تو اب لوگ جو آتے جاتے راستے میں تو ان کو کیا ہے چھوٹتا، زخمی کر دیتا اور وہ تکلیف دینے لگتا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جھاڑ نکال دو، کیوں ایسا راستے میں لگائے ہو تم. تو اس کے کانوں میں کچھ بھی بات ہی نہیں جاتی، وہ سوچتا ہی نہیں، کچھ بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، بس وہ اپنی چلاتا. پھر اس کے بعد کافی دنوں تک اس کو بولتے گئے لیکن وہ جھاڑ بڑا ہوتے جا رہا ہے اور تکلیف دے رہا لوگوں کو، خون نکل رہا ہے. تو جب اس وقت کے بادشاہ تھے، وہ بادشاہ کے پاس جا کے لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی ایک شخص ہے جو راستے میں کانٹے دار درخت لگایا، وہ نکالنے پر، وہ اس کے آس پاس سے جانے پر ہمارے کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں زخمی کر دے رہا. اس کو کہنے پر ہم نکالو بول کے بول رہے تو وہ سنتا نہیں ہے. تو بادشاہ سلامت اس کو بلا کے بولے کہ بھائی کیا ہوا، تم یہ سب درخت لگائے راستے میں، نکالتے کیوں نہیں. تو بادشاہ کو کہا کہ ٹھیک ہے میں کل نکال دیتا ہوں. پھر ایسی کل کر کے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد پھر لوگوں کو تکلیف ہونے لگی. پھر اس کے بعد لوگوں نے پھر سے تکلیف کا مظاہرہ وہاں پر بادشاہ کے پاس کیا کہ بولا کہ بھائی ایسی بات ہے ایسا، پھر سے اس سے نکالا ہی نہیں ہے. تو پھر بادشاہ نے بلا کے بولے کہ کیوں نہیں نکالتے، وہ اس کو ڈانٹ کے غصے سے بولے کہ نہیں میرے کو ذرا ٹائم نہیں مل رہا، میں کل نکالتا ہوں. اچھی بات ہے بول کے پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے. پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ درخت مضبوط ہو گیا اور یہ جو ہے نا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے اوپر بہت پریشر کے ساتھ بادشاہ نے کہا کہ تم اگر نہیں نکالیں گے تو اس کے اوپر تمہارے کو سزا ملے گی. اور وہ بولا کہ بھائی اب اتنا بول دیا پھر سزا ملنے والی ہے تو لہٰذا آپ نکال دیں گے بول کے. جب نکالنے کے لیے جب گیا تو جھاڑ بڑا مضبوط ہو گیا اور یہ کمزور بڈھا ضعیف ہو گیا. جب وہ نکالنے کے لیے گیا تو وہ جھاڑ اس کو بھی تکلیف دینے لگا، اب یہ بھی زخمی ہو گیا. اب یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے ہمارا دل ہے، اور وہ جو کانٹے دار جو درخت ہے، وہ کانٹے دار درخت جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. یعنی کہ وہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ اولیاء اللہ ہے، اور وہ جو لوگ جو ہے لوگوں کو جو تکلیف دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، یعنی کہ ہم ہمارے الفاظوں سے، ہمارے حرکتوں سے، ہمارے ہر چیز سے، ہر اعمال سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں. تکلیف تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم تکلیف دے کے کیا کر رہے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ہم فخر بھی کر رہے ہیں. کیا میں جو بولا وہ سننا کیسا نہیں سنتے، اس طرح سے الٹا بھی فخر بھی کرتے. تو یہ بات سمجھانے کی بات ہے کہ جو اولیاء اللہ جو ہے، وہ جو بادشاہ ہے، آؤ نکالو جو بول رہے ہیں کہ وہ درخت نکالو تو آؤ کفر نکالو تو ایمان آتا، آؤ کفر اور شرک نکالو تو ایمان آتا، آؤ نفاق نکالو تو ایمان آتا. بولے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو ڈال دے رہے ہیں، ہم اندازہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہونے والا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا رہے ہیں. اگر ہم دین سیکھیں گے، دین سیکھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جیسا کہ اولیاء اللہ سمجھا رہے ہیں، ہم کو بلا رہے ہیں کہ آؤ کفر شرک نفاق نکالیں گے، ہمارا دل کیا ہو رہا ہے، وہ دل پہ ہمارے کفر کا، شرک کا، نفاق کا جو جھاڑ ہے وہ درخت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. ہم نکال رہے ہیں اس کو. اگر جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب مرنے لگیں گے، جب ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، جب
دین سیکھیں گے بولے تو کہاں سے سیکھ سکتے؟ نہیں سیکھ سکتے. اولیاء اللہ کے ساتھ نہ ہو سک رہے ہم. کیوں؟ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہے، اب تو عمر ہو گئی ختم، اب کیا کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دیا، اللہ اب تک ہم کو حیات رکھا. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہمیں اب تک ہم کو زندہ رکھا اور ازلی کلمے کو سیکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. قرآن سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ صف آیت نمبر 6. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی امت کو کہتے کہ بنی اسرائیل سے کہتے کہ میں تمہارے پاس سے کھلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بھیجا ہوا آیا ہوں، تو یہ لوگ کے پاس جب کھلا نشانیاں جب لے کر آئے تو وہ لوگ کیا کرے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں بتائے توریت میں یہ نشانی ہے، تو میرے اوپر ایمان لانے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے کھلا جادو کا اعلان کر دیا، بول دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. حالانکہ توریت سے پہلے سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دے رہے ہیں کہ مجھ سے میرے بعد جو اور ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو ہم کیا سمجھنا ہے ہمیں یہاں پر، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ یہ ازلی کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی ازل سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ازل سے ہے. اور قرآن سورہ نحل آیت نمبر 97، 98، 99، 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص نیک اعمال کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی زندگی بسر کرائیں گے، اور ان کو قیامت کے دن بھی ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے. اور اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر شیطان کا کچھ زور نہیں چلے گا. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اپنا رفیق بناتے ہیں، شیطان کو جو اپنا رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر قرآن میں، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کو ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اچھا صلہ دیں گے. تو اچھے اعمال کیسا ہوں گے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے. اور قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ قرآن میں پڑھنے سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. اور شیطان کا زور انہی پر چلتا ہے جو شیطان کو جو رفیق بناتے ہیں، انہی پر چلتا ہے. تو ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے. تو سمجھنے کی بات کیا ہے، یہ ہے کہ ہمیں شیطان جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھلا دشمن ہے تمہارا، تو دشمن کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری پناہ مانگو. اور اسی طرح قرآن آیت نمبر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19. تو اے پیغمبر، یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور تم اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، اور سب مسلمان مرد اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگو، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ تم مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی دعا مانگ لیا کرو۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ہمیں ازلی کلمہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہوئے ہیں مولا درگزر فرما دے، اور توفیق دے مولا کہ ہمیں کلمہ سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے مولا تیرے بندوں تک پہنچانے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔